کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارکم، جو برکت والی ہے، ہائے ہائے ہائے، بولو جو اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، گھروں سے ناچ گانے نکال دو، قرآن کی برکت انشاءاللہ ظاہر نظر آ جائے گی۔ آپ نکالیں اللہ کی نافرمانیاں گھروں سے، گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ایک سپارہ صبح تلاوت کرے، ایک پارہ شام تلاوت کرے، انشاءاللہ قیامت تک اس گھر میں زحمت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، رب رحمتوں کی دن رات بارش برساتا رہے گا۔ مبارکن، اس میں برکت ہے۔ موچی کا پتر بھی حافظ ہو جائے نا تو آپ پیروں کی طرف نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کہتے ہیں حافظ جی، بولو بولو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہتا سیٹھ صاحب، قاری صاحب، وہ جج کا بیٹا تو قاری صاحب، ارائی کا بیٹا تو قاری صاحب، کیوں؟ اس کے قرآن سینے میں آیا، اللہ نے نام قاری اس کا نام کا حصہ بنا دیا۔ اور سنیے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کی تصدیق ہے۔ اور یہ قرآن اس لیے اتارا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ جو مکی، یہ جو وادی مکہ ہے نا، یہ جو شہر مکہ ہے، یہ ساری وادیوں کی ماں ہے۔ بولو یہ ساری وادیوں کی کہتے ہیں بنیاد کو، جب تک بیت اللہ رہے گا کائنات رہے گی، جب بیت اللہ نہیں ہوگا تو بولیے کائنات بھی۔ اللہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا اور پھر اس کے ارد گرد ساری کائنات کو بنایا۔ اب سمجھیے، بیت اللہ ساری دھرتی کا مرکز اور ذات مصطفیٰ ساری کائنات کا مرکز ہے، اور قرآن سارے کلاموں کا مرکز ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں اور اس کے ارد گرد والے سارے جہان کو بھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ سارے جہان والوں کو ڈرائیں۔ بولیے سارے جہان والوں کو ڈرائیں۔ اب معاف کرنا، ہم نے تو قرآن رکھا ہوا ہے دم کے لیے، تعویذ کے لیے، اور جب کوئی سودی، زانی، شرابی، لٹیرا فوت ہو جائے تو 6 کلوں والی چادر، 6 کلموں والی چادر، 4 کلوں والی چادر، اور معاذ اللہ اس کے پیروں پر بھی ڈالی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں ہوش کرتا، کوئی ہوش ہی نہیں کرتا کہ یہ مر گیا، بے نماز ہے، جو بھی ہے، آؤ جی چادر لے آؤ جی، بھائی چادر ڈالو، پر کلمے اوپر لکھے ہوئے اور پیر کے اوپر دی ہوئی ہے، یہ کلمے کی عزت ہے، اس وجہ سے تو اس کو اور عذاب ہوگا۔ اب میں جہاں جنازہ پڑھاتا ہوں، میں اس کو اتار کے ان گھٹنوں سے اوپر لے آتا ہوں چادر کو، بولیے گھٹنوں سے، پر میں کہتا ہوں یہ کلمہ کردار ہے، چوہے تے چادر دی خیر صلاح، بولو چادر دی خیر صلاح، اندر کلمہ ہوئے نا تے چادر کلمے والی نہ بھی لبی تے کم بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی بعد جاواں گے قبر وچ سورہ ملک پہلے پہنچی ہوئے گی، پر چلو آپ دیں کلمے والی چادر، کوئی اختلاف ہے، پر کیا خیال ہے پاؤں پر بھی دینی جائز ہے؟ اب بولتے نہیں آپ سارے، تو آئندہ آپ جہاں جہاں جائیں گے یہ مسئلہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ بھائی جب زندے کے پاؤں پر چادر نہیں آ سکتی تو مردے کے تو بالکل بھی آ سکتی نہیں۔ آئیے جناب، میں عرض کر رہا تھا قرآن کا مقصد ہے لوگوں کو ڈرایا جائے، تو کیسے ڈریں گے؟ کہ تبلیغ کی جائے، بولو قرآن کی، جب تک مسئلے کا علم نہیں آئے گا بندہ ڈر سکتا، تو میں جب سے آیا ہوں یہی کام کر رہا ہوں،
جب سے آیا ہوں یہی کام آپ کو پتہ ہے کہ میں ختم شریف چھوٹا پڑھتا ہوں اور تبلیغ شریف زیادہ کر رہا ہوں. کیوں جی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کہ ختم شریف کا تو آپ کو پتہ ہے کہ برکت ملے گی اور تبلیغ سے انشاءاللہ ہمیں دنیا آخرت میں عمل ملے گا, اللہ کا خوف ملے گا. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو اللہ سے ڈر کر کھڑا ہوا اللہ اس کو ڈبل جنت عطا فرما دے گا. تو فرمایا یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں, وَمَنْ حَوْلَهَا ارد گرد والوں کو بھی ڈرائیں, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ, اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور آخرت کے ساتھ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں, وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. قرآن کا ڈر ملے گا ایمان والوں کو. بولیے کن کو ملے گا؟ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز, اب سارے نہیں بولتے, بولے بھائی جو نماز 5 پوریاں یا ایک ادھی نہیں یار, سارے بولو تو صحیح بھائی. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, جو اپنی نمازوں پر پہرے دار ہیں, اپنے نمازوں پر چوکیدار ہیں. اور چوکیدار کبھی کبھی ڈیوٹی کرتا ہے یا روز کرتا ہے؟ تو نماز پڑھنے والے روز یا کبھی کبھی؟ سارے بولے نا, 5 یا ایک آدھی؟ اچھا جماعت کے ساتھ یا علیحدہ علیحدہ؟ سارے کچھ آ گیا نا. اللہ کہتا ہے ان کو قرآن کا فیض پہنچے گا, ایمان بھی ہو اور عمل میں سب سے بڑی چیز نماز ہے, سب سے پہلی چیز نماز ہے. اور قیامت والے دن جو سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ نماز ہے. جناب اس میں ٹھیک ہے تو سارے معاملوں میں تو سیدنا فاروق اعظم پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا, گورنروں کو, اور ساڈے گورنراں نوں سورہ فاتحہ ہوندی کوئی نہیں. وزیر اعظم جدوں بھی پڑھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین, انہیں کدے بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو اگے ٹرے نا بیچارہ, اگو صراط الذین انعمت علیہم بھی پڑھدا. اب ہم نہیں کہتے کہ اس کو آتی نہیں, ہو سکتا ہے آندھی ہوئے, نہیں وزیر اعظم ہے عزت کر لو, ہو سکتا ہے. پر جب ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ کو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے پر آئی, اور جب شیخ رشید صاحب کو درود شریف پڑھتے ہوئے درود آیا, جب چودھری اعتزاز احسن صاحب کو قل هو اللہ پڑھتے ہوئے قل هو اللہ آئی, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی اوقات یہی ہے. بولو ان کی اوقات یہی ہے. مگر وہ مثال تو دیتا ہے حضرت عمر کی, دیتا ہے نا. تو حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھا اور فرمایا کہ گورنروں, میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو. بولو نماز کی. اور سانو رب نے وہ گورنر دیتا ہے جدو انگریزاں نال ملدا ہے نا تو پوچھنا پیندا بھی یہ جو ساڈے والا کیڑا ہے, نہیں سمجھے ہو, جو حال ہونا دا ہے وہ حال پتہ ہی نہیں لگتا. ایمانداری دی گل ہے. ایک ساڈا باہر دا وزیر اعظم اتنے آیا سی, رینٹ اے وزیر اعظم کرائے تے, مسٹر شوکت عزیز, پتہ ہی نہیں سی چلتا کہ ساڈا ہے یا ادھر دا ہے. وہ اگلا آرام نہ نوکری کر کے ادھر ہی چلا گیا. ایک معین قریشی صاحب بھی آیا سی, اتوں بھی گنجا تے تھلوں بھی. اور ایمانداری کی گل ہے, گل خبریں لگیاں میاں محمد نواز شریف کی تصویر ایک انج دی آئی, میری بیگم پوچھ رہی سی ساڈے والا ہی وزیر اعظم ہے. میں کہا تے تینوں پتہ نہیں؟ اس آخیا شکلوں تو انگریز لگن ڈے ہے. تو میں کہا پہلے یہ کہڑا ملا عمر لگتا سی, پہلے بھی تو منہ انج دا ہی رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا گورنروں, میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو, کیونکہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے سارے دین کی حفاظت کی, اور جس نے نماز ضائع کر دی اس نے بولو سارا دین, اس نے سارا دین ضائع کر دیا. یہ حضرت عمر کا فرمان ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. مومن کون ہے؟ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بولیے نمازوں کی. آخر وداوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لو جی.